اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین اکرام، اسلام کے نام پر دو ریاستیں وجود میں آئیں جن کا قومی نظریہ اسلام ہے۔ پہلی مدینہ منورہ اور دوسری ریاست پاکستان۔ جہاں مرضی پھرو، دل کو لے کر پھرو، اپنی خواہش کے غلامی میں محبت پہلے محبوب کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے محبوب اور رحمت للعالمین ہیں، فرماتے ہیں کہ اے مکہ، تو مجھے کتنا محبوب اور پیارا ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو بلال حبشی جو ایک نہایت ہی فرمانبردار غلام تھے، فرماتے ہیں کہ کوئی ایک بار آ کر ہی مجھے جھوٹی تسلی دے دے کہ ایک بار تم مکہ واپس جاؤ گے، شام اور طفیل پہاڑوں پر تم پھرو گے جیسے پہلے پھرا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، یہ ریاست وجود میں آئی تاکہ ہم مسلمان اپنے دین پر آزادی سے عمل کر سکیں۔ مدینہ منورہ جو کامیاب ریاست رہی، اور پاکستان کا خواب دیکھنے والوں نے بھی اسی طرح کا ایک بڑا خواب دیکھا تھا، لیکن ہماری دغا بازیاں، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، شراب، زنا، قتل و غارت، دوسروں کے حق مارنا اللہ کو بلا کر ہی رکھ دیا۔ ہمارا وطن پاکستان، جس کی بنیاد 27 رمضان المبارک 1366 ہجری میں ہوئی، شب قدر کی مبارک رات کو پاکستان غلامی سے آزاد ہوا اور ایک آزاد مملکت کی شکل اختیار کی۔ اس رات دو ملک آزاد ہو رہے تھے، پاکستان اور ہندوستان، تو مسلمانوں نے 14 اگست اپنی آزادی کی تاریخ چنی۔ یہ سارا نظام اللہ کی طرف سے تھا۔ ناظرین اکرام، اس ملک کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ اتنی برائیوں کے باوجود بھی غیر مسلموں پر اس وطن کا رعب ہے۔ پاکستان وہ واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت کا حامل ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں جن میں لوگوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار قربانیاں دیں۔ ماں کی گود سے بچہ چھینا جاتا ہے، پٹک کر زمین پر مارا جاتا ہے اور اس کے اعضاء بکھر جاتے ہیں، لیکن ماں رونے کے بجائے کہتی ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اے وطن، آج بھی اپنا یہ عہد ہے، ہم حروف وفا خون سے تحریر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا اور 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی تاکہ مسلمانوں کو اکٹھا کر کر انگریزوں کے خلاف کوئی محاذ بنایا جائے۔ یہ خبر نہ تھی کہ آگے چل کر یہ پاکستان کے وجود کا ذریعہ بنے گی۔ بہرحال علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آزاد مملکت کا خواب دیکھا اور 1930 میں الہ آباد کے ایک جلسے میں یہ تصور پیش کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک آزاد مملکت ہونی چاہیے۔ آپ نے لوگوں کو اپنی شاعری کے ذریعے پیغام پہنچایا۔ آپ شاعر مشرق ہیں۔ علامہ اقبال نے قائد اعظم کو بھی خط لکھا کہ آپ لندن سے واپس آئیں اور مسلم لیگ کی بھاگ دوڑ سنبھالیں۔ آپ لندن میں ایک بہت بڑے وکیل تھے۔ آپ کے کہنے پر واپس تشریف لائے۔ علماء بھی دو حصے میں بٹ گئے، جو آزاد مملکت حاصل کرنے کے حق میں تھے اور دوسرے اس بات کے خلاف۔ 1940 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی اور انگلینڈ بالکل ختم ہو گیا اور ادھر تحریک نے زور پکڑ لیا۔ مسلمان بھی پرجوش تھے۔ پھر 1947 میں یہ پاکستان آزاد ہوا۔ دکھ بھری داستان ہے، 1.5 کروڑ لوگوں نے ہجرت کی۔ ایک شخص اپنی داستان بتاتا ہے کہ ہم جالندھر میں رہتے تھے، اس وقت میرا خاندان بچھڑ گیا اور میں اکیلا جان بچا کر نکلا، تو رات کو سفر کرتا تھا اور دن کو چھپ جاتا تھا۔ میں بھٹکتا بھٹکتا دریائے ستلج کے کنارے جا پہنچا، پیچھے سکوں کے ہاتھ موت اور آگے پانی میں ڈوب کے موت، تو فیصلہ کیا کہ پانی میں ڈوب کے مر جانا بہتر ہے، اور ایک بڑی لکڑی کا آسرا بنا کر آگے بڑھنا شروع کیا، تو سارا دریا لاشوں سے بہہ رہا تھا۔ یہ وطن ایک نعمت ہے، اس میں دیانت داری، انصاف اور سچائی آ جائے تو یہ ملک جنت کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہم سب کو اپنے اس ملک سے برائیاں ختم کرنے کی توفیق دے اور ہم اپنے اس دیش کی حفاظت کر سکیں۔ لائے ہیں ہم طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔